آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گرمیوں میں ڈائریا اور الٹی کیوں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہر والدین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ گرمیوں کا موسم آتے ہی بچوں میں الٹی، موشن اور پیٹ کی خرابیاں، پیٹ کا درد اچانک کیوں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ کیا صرف باہر کا کھانا ہی اس کی وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کوئی بچے کی ایسی بیماری چھپی ہوئی ہے جس سے والدین ناواقف ہوتے ہیں؟ ہر سال ہزاروں بچے صرف پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، جبکہ بہت سے کیسز صرف چند احتیاطی تدابیر سے بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچے کو گرمیوں میں ان خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں ہوں ڈاکٹر علی رضا، چائلڈ اسپیشلسٹ۔ ہم آج ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے کہ جو گرمیوں میں تقریباً ہر گھر میں الٹی اور موشن بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ یہ مسئلہ کیوں بڑھتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، گھر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کب فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ دیکھیں، گرمیوں میں ڈائریا اور الٹی اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ گرمیوں میں جب درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو بیکٹیریا، وائرس اور جراثیم جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھنے لگ پڑتے ہیں، خاص طور پہ آلودہ پانی میں، غیر معیاری برف کا استعمال کرنے سے، کٹے ہوئے پھلوں میں، باہر کا کھانا کھانے سے، ہاتھ گندے رہنے سے بچوں کے معدے میں یہ انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے گرمیوں میں پیٹ کے جو بیماریوں کے کیسز ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ نمبر ایک یہی ہے کہ آلودہ پانی۔ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ پانی صاف نظر آ رہا ہے تو یہ جی بہت صاف ہوگا، پینے کے قابل ہوگا، لیکن پانی میں موجود جراثیم آنکھ سے نظر نہیں آتے، اور ہر جراثیم بچوں میں الٹی، بخار یا اس طرح موشنوں کی وجہ بنتا ہے۔ آپ ہمیشہ ابلا ہوا یا فلٹر شدہ پانی کو استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ پانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے خود ابال لیں۔ پانی کی جو بوتلیں ہیں وہ صاف رکھیں۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بازار کی جو برف آپ لاتے ہیں، اور جو مشروبات، گرمیوں میں بچے ٹھنڈے مشروبات بہت پسند کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اگر برف غیر معیاری پانی سے بنی ہوئی ہے تو وہ بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ یہ ایک بہت کامن مسئلہ ہے۔ ہم اکثر اپنے پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بازار سے برف لے آتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر غیر معیاری پانی سے بنی ہوتی ہے جو کہ بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ ہم گھر کے بنے ہوئے مشروبات استعمال نہیں کرتے۔ ہمیں گھر کے بنے ہوئے مشروبات استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اچھا، اس کی وجہ نمبر 3 کیا ہے؟ کٹے ہوئے پھل اور جو اسٹریٹ فوڈ ہوتی ہے، جس طرح کھلے ہوئے عام پھل ہیں یا کوئی بھی ہم چیزیں جو ریڑھیوں سے خرید لیتے ہیں، وہ اس کے اوپر مکھیاں بہت زیادہ بیٹھی ہوتی ہیں، جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ آسانی سے ہمیں معدے کے، پیٹ کے انفیکشن میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ یہ ایک میجر وجہ ہے بیماریوں کی۔ اس کی احتیاط یہی ہے کہ آپ جو پھل ہے وہ گھر میں دھو کر استعمال کریں۔ بچوں کو غیر معیاری جو اسٹریٹ فوڈ ہیں وہ مت دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ جو ہے وہ ہے ہاتھ نہ دھونا۔ دیکھیں، بچے کھیلتے وقت مختلف چیزوں کو چھوتے رہتے ہیں اور پھر انہی ہاتھوں سے جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اس سے بہت سے جراثیم ہمارے منہ کے راستے، آنتڑیوں میں، معدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے بھی کئی قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس وجہ سے والدین کو چاہیے کہ کھانا کھلانے سے پہلے بچے کو ہاتھ دھلوائیں، اس کو عادت بنائیں اس کی۔ آپ اپنے واش روم کا جو صابن ہے اس کو اچھے سے صاف رکھیں۔ واش روم کے بعد صابن سے ہاتھ اچھے سے دھوئیں۔ صفائی ستھرائی کا اپنا ضرور خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ جو وجہ نمبر 5 ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی کمی۔ گرمیوں میں پسینے کے ذریعے جسم سے پانی اور جو نمکیات ہیں وہ ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اگر بچہ پہلے ہی پانی کم پی رہا ہے تو معمولی انفیکشن سے بھی جو اس کی بیماری کی شدت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ سے بات کروں گا کہ ایسی خطرناک علامات جنہیں آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کے بچے میں یہ علامات آتی ہیں تو آپ فوراً ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ اگر آپ کا بچہ بار بار الٹیاں کر رہا ہے، دن میں کئی مرتبہ پتلے پانی والے موشن کر رہا ہے، یا بچے کی جو آنکھیں ہیں وہ بہت زیادہ ڈھیلی پڑ رہی ہیں، اندر کی طرف جا رہی ہیں، یا بچے کے ہونٹ اور زبان خشک ہو رہی ہے، بچے کو پیشاب کم آ رہا ہے، یا بچہ شدید کمزوری یا غنودگی میں جا رہا ہے، بار بار سو رہا ہے، یا بچے کے موشن سے خون آنے لگ پڑا ہے، تو یہ ساری پریشان کن علامات ہیں۔ آپ کو اس کو بچے کو فوراً ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا چاہیے۔ اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ والدین گھر میں کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، والدین گھر میں ORS کا استعمال کریں۔ الٹی اور موشنوں کی صورت میں جسم سے جو پانی اور نمکیات نکل جاتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ORS بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی مقدار میں بچے کو بار بار آپ ORS پلاتے رہیں۔ ماں کا دودھ جاری رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو ماں کا دودھ ہرگز بند نہ کریں۔ یہ بچے کے لیے بہترین غذا ہے اور قدرتی حفاظت بھی فراہم کرتا ہے۔
دیکھیں پانی کی مقدار بڑھائیں، پانی بچے کو زیادہ دیں، ORS زیادہ دیں، بچے کو تازہ سوپ بنا کر دے سکتے ہیں، بچے کو لسی دے دیں، بچے کو ناریل پانی دے دیں، یہ سب چیزیں بچے کو اس کی عمر کے مطابق تھوڑی تھوڑی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو بچے کو پلانے کے علاوہ کیا کھلانا چاہیے۔ دیکھیں آپ بچے کو کھلانے میں کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں، دہی ہے، چاول ہے، دلیا ہے، کھچڑی ہے، بچے کو سیب کا، باقی پھلوں کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ غذائیں معدے پر نسبتاً ہلکی ثابت ہوتی ہیں۔ اب کون سی ایسی چیزیں جو آپ نے بچے کو بالکل نہیں کھلانی؟ دیکھیں آپ نے بچے کو کولڈ ڈرنکس کا استعمال بالکل نہیں کروانا، بازار کے باہر کے جوس نہیں دینے، بچے کو چٹپٹی اشیاء نہیں دینی، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہیں دینی، جو کھلے عام فروخت ہوتی ہیں چیزیں جو ڈھکی نہیں ہوتی یا جن کی صفائی ستھرائی اتنی نہیں ہوتی، آپ نے بچے کو وہ نہیں دینی۔ اچھا ایک یہاں پر میں بات کروں گا کہ ایک عام سی ایسی غلطی جو بہت سارے پیرنٹس کرتے ہیں کہ جب بھی بچے کو موشن شروع ہوتے ہیں تو وہ خود سے ہی شروع میں ہی موشنوں میں بچے کو اینٹی بائیوٹک دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر جو ڈائریا ہے وہ اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات غلط دوا بیماری یا معدے پہ مزید پیچیدگیاں بناتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ڈائریا ہے وہ زیادہ تر وائرل ہوتا ہے، جس میں آپ کو صرف اس کو پرو بائیوٹکس بچے کو دینے سے یا نمکول وغیرہ دینے سے بچے کا جو ڈائریا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین یاد رکھیں کہ گرمیوں میں ڈائریا اور اگر الٹی کا سب سے جو بڑا خطرہ ہے وہ صرف بیماری یہ نہیں کہ ڈی ہائیڈریشن ہی ہو سکتی ہے۔ آپ نے بچے کی باقی بھی جنرل کیئر، اس کی خوراک، اس کو صاف پانی، اس کے صاف کپڑے، ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور بچے کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ نے اس کو بر وقت ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر علی رضا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کی صحت سے متعلق مزید اہم موضوعات پر بات کریں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کریں۔ اپنے سوالات کمنٹس میں مجھے ضرور لکھیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔